بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش فرمایا تھا کہ جس وقت دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت لوگ یکایک اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی جا رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں جگایا ہماری آرام گاہوں سے، پاک گاہوں سے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ دیا تھا رحمان، اور انبیاء نے بھی اس کی سچی خبر دی تھی، اور نہیں ہوگی وہ قیامت مگر ایک ہی چیخ، بس اچانک وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک اس دن کہے گا جب سارے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اللہ کہے گا آج کے دن کسی نفس پہ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور تمہیں تمہارے ان اعمال کا بدلہ ملے گا، وہ اچھے تھے یا برے تھے جو تم دنیا میں کر رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب جنت کی کچھ نعمتوں اور ان کے مزوں کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ بے شک جنت والے آج کے دن اپنے مشغلوں میں بڑے خوش ہوں گے، اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ جیسے دنیا میں لوگ مختلف مشغلوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جنت والے بھی اپنے اپنے مشاغل میں بڑے خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت والے اور ان کی بیویاں وہ سایوں میں وہاں دھوپ کی شدت نہیں ہوگی، جیسے آج دھوپ ابھی نہیں ہے لیکن اس کی گرمی اور تپش اب بھی ہے اور ہمیں ستا رہی ہے، تو وہاں کی دھوپ ستانے والی نہیں ہوگی، وہاں کا سایہ بڑے مزے کا ہوگا، ٹھنڈا ہوگا، مزیدار ہوگا۔ تو وہ سایوں میں تختوں پہ، صوفہ سیٹوں پہ، پلنگوں پہ ٹیک لگا کے آمنے سامنے بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اور وہاں ان کے واسطے ہر قسم کا پھل ہوگا، اور پھل کے علاوہ بھی جو چیز وہ مانگیں گے، وہ چیز انہیں ملتی رہے گی، جس چیز کا مطالبہ کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے، وہ چیز ملتی رہے گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ان پر رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا۔ جیسے نے اس کی تفسیر بیان کی تھی، حدیث میں آیا ہے کہ اوپر ایک چمک، ایک نور کی چمک دیکھیں گے اہل جنت، جب دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس جلوے کی چمک ہوگی، نور ہوگا، اللہ اس وقت کہے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم،
میرے بندو تمہیں سلام ہو گئے، تمہیں میری طرف سے کیا ہو؟ سلام۔ یا اللہ نے خبر دی ہے رب رحیم کی طرف سے، پھر سلام کہا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور پھر آخر میں اللہ کہے گا مجرموں گناہگاروں سے کہ اب تم الگ ہو جاؤ، اب میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو تم ملے جلے رہتے تھے، یہاں ملے جلے آئے تھے، اب تم الگ صف بنا لو۔ اور جب وہ الگ صف بنا لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کہے گا، اس کا ذکر آج کی آیات میں۔ اللہ کہے گا کافروں کو، مشرکوں کو، مجرموں کو، باغیوں کو اللہ کہے گا کہ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی شیطان کی فرمان برداری نہ کرنا۔ کسی کی حد درجہ فرمان برداری کرنا، یہ اس کو الہ بنانے کے برابر، الہ بنانے، معبود بنانے کے برابر ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کافروں میں سے بعض ان لوگوں کو کہ جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، خواہشات کی پیروی کر رہے تھے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ میرے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے؟ تو خواہشات کی پیروی کرنا یہ اس کو خدا بنانے کے مترادف ہے۔ اس طرح شیطان کی فرمان برداری کرنا یہ اس کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ کہے گا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی فرمان برداری کرنا، اس کی فرمان برداری کرو گے وہ شرک پہ بھی لگا دے گا، تمہیں کوئی شک نہیں، شرک پہ بھی لگا دے گا۔ جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور فرامین کی مخالفت کرائے گا، فرائض چھڑوائے گا، وہاں شرک پہ بھی لگا دے گا، غیر کی عبادت بھی لگا دے گا۔ تو میں نے تمہیں صاف کہہ دیا تھا کہ شیطان کی فرمان برداری مت کرو۔ ایک تو یہ، اور میں نے صاف تمہیں یہ کہا تھا اس لیے اس کی فرمانداری مت کہو کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سجدہ نہیں برداشت کر سکا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ، اور کہہ رہا تھا میں سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا اس کو، یہ مجھے سجدہ کرے۔ تمہارا کھلا دشمن ہے، حاسد ہے، حاسد۔ حاسد کبھی آدمی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تو جل رہا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایسے یہ نعمتیں کسی طرح چھن جائیں، لقمہ چھن جائے، یہ راحت میں کیوں ہو، کیوں ہے یہ راحت ختم ہو جائے۔ حاسد آدمی مقصود جس کے اوپر حسد کرتا ہے اس کی راحت برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک اس کی بات نہ ماننا، اور دوسرا یہ کہ میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا، میری عبادت کرو گے، میری فرمان برداری کرو گے، میری بات مانو گے، میری فرمان برداری کرو گے، شیطان کی فرمان برداری نہیں کرو گے، تو یہ سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچا دے گا، جنت تک تمہیں پہنچا دے گا، جہنم سے بچا دے گا۔ لیکن شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو کیا کر دیا تھا؟ گمراہ کر دیا تھا، گمراہ کر دیا، اب تمہیں بھی گمراہ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ تمہیں عقل نہیں تھی؟ میں نے تمہیں یہ بات خود بھی اپنے کلام میں، کتاب میں، انبیاء کے ذریعے بھی بات بتائی تھی کہ شیطان کی فرمانبرداری مت کرنا، میری بات ماننا، میری فرمانبرداری کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلو گے، شیطان کی نافرمانی کرو گے، میری فرمانبرداری کرو گے، سیدھا میرے پاس جنت میں آؤ گے، مجھ سے ملو گے، میرا دیدار نصیب ہوگا، میری رضا نصیب ہوگی، مصائب سے بچ جاؤ گے۔ یہ میں نے کہا تھا یعنی انبیاء کے ذریعے۔ پھر میں نے عقل بھی دی تھی، عقل، تو تم نے وہ عقل استعمال نہیں کی تھی۔ کیا اس عقل کے ذریعے تم اس بات کو سوچ نہیں رہے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے، اس بات عقل سے کام نہیں لے رہے تھے؟ اللہ کہے گا اب ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور تم خاص کر کافر اور مشرک تم اس کا انکار کرتے تھے زبان سے ہی۔ کوئی جنت دوزخ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی محاسبہ اعمال نہیں، اور مسلمان عملاً انکاری تھے، عملاً وہ عملاً ایسے مستغنی ہو گئے تھے قرآن سے اور میرے احکام سے اور میری فرمان برداری سے، عملاً، کہ گویا
انہوں نے میرے سامنے آنا نہیں، حساب کتاب نہیں دینا ہوگا۔ اب یہ وہ جہنم ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور کیا ہوگا اب اس میں داخل ہو جاؤ اس کفر کی وجہ سے تم دنیا میں کرتے تھے، اس انکار کی وجہ سے تم دنیا میں کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان اعمال کے بارے میں جو یہ کرتے ہیں۔ مختلف حالات ہوں گے قیامت کے دن، مختلف حالات۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب کافر، مشرک اور مجرم جہنم کی ہولناکی کو ڈراوے منظر کو دیکھیں گے، مکر جائیں گے، کہیں گے ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، کوئی کفر نہیں کیا، اور کوئی تیری بغاوت نہیں کی، ہم نہیں مانتے۔ اور اگر کوئی فرشتے گواہی دیں گے یا کوئی اور مخلوق گواہی دے گی، کوئی اور چیز گواہی دے گی، تو کہیں گے کہ ہم صرف اپنے وجود کی گواہی کو مانیں گے، وجود کی گواہی، کہ خود ہمارا وجود گواہی دے دے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو اللہ ایسے وقت میں زبان پہ مہر لگا دیں گے اور ہاتھ کلام کریں گے، ہاتھ، کہ انہوں نے فلانے فلانے اچھے کام یا برے کام کیے۔ کافروں کے بارے میں کہیں گے انہوں نے فلانے کفریہ کام کیے تھے، شرکیہ کام کیے تھے۔ باغیوں، نافرمانوں کے بارے میں انہوں نے فلانے فلانے گناہ کیے تھے۔ اور بعض جگہ قرآن میں آیا کہ کھالیں بھی بول پڑے گی، کھالیں بھی۔ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ کسی خطۂ زمین پہ یہ کام کیا ہوگا، وہ خطۂ زمین بھی بولے گا، گواہی دے گا۔ اگر کسی درخت کے نیچے یا کسی پتھر کے پاس وہ کام کیا ہوگا، اچھا برا، وہ بھی گواہی دے گا۔ کسی بند کمرے میں وہ کام کیا ہوگا تو وہ کمرہ بھی گواہی دے گا، انہوں نے یہ غلط یا اچھا کام کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب دیکھ کے کہ بھئی ہم وجود کا کہہ رہے تھے، وجود نے بھی گواہی دے دی، چیزوں نے بھی گواہی دے دی، پھر ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ زبان کھول لے گا تو پھر زبان بھی گواہی دے دے گی، اقرار کر لیں گے ہم نے شرک بھی کیا تھا، کفر بھی کیا تھا، فلانی بغاوت ہم نے کی۔ تو بہرحال یہ مختلف حالات اور مختلف پھر اس کے مناظر ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں سزا دینا چاہیں، آخرت سے پہلے دنیا میں، اس پہ بھی ہم قادر ہیں، قادر ہے مکمل۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہم ان کی آنکھیں بالکل ختم کر دیں، چہرے کو اسپاٹ بنا دیں، بالکل ہموار بنا دیں، آنکھیں شانکیں ساری ختم ہو جائیں، تو اس وقت یہ راستے کی طرف دوڑیں گے، راستے کی طرف، لیکن بالکل نظر کہاں آئے گا، نظر کہاں آئے گا۔ اور یا اگر ہم چاہیں تو آنکھیں اپنی جگہ رہے، ان کو ہم اپنے اپنے ٹھکانے پہ، جگہوں پہ ہم ان کی شکلیں مسخ کر دیں، ہم کتے، خنزیر اور بندر بنا دیں، جیسے سابقہ امتوں کے ساتھ ہوا ہے اس طرح۔ اور ظاہر ہے پھر جب آدمی جانور بن جاتا ہے تو پھر اس کو کس چیز کی خبر رہتی ہے، کس چیز کا ہوش رہتا ہے، پھر نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ واپس آ سکیں گے۔ جب جانور ہی بن جائیں گے تو جانور کو کیا پتا کہ میرا گھر ہے، میرے گھر والے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میری برادری ہے، میرا ٹھکانے کوئی گھر ہے، اس کو کیا پتا، نہ پھر آگے جا سکیں گے، نہ پیچھے۔ دنیا میں بھی ہم سزا دے سکتے ہیں، جیسے اللہ نے سابقہ قوموں کو سزا دی، قوم لوط پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور ہر آدمی کا نام اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا جو پتھر اس کو پڑھنے والا تھا۔ ایٹم بم کی طرح وہ کام کرتا تھا، ادھر سے لگتا تھا، اس کو پھاڑتے ہوئے نیچے سے گزر جاتا تھا، نکل جاتا تھا۔ جیسے اصحاب فیل، ہاتھیوں والا لشکر جو امراء کی طرف سے آیا تھا، ہاتھی کو جب کنکر چھوٹا سا مارنے والا پرندہ تھا، پرندے میں کیا زور ہوتا ہے، لیکن رب کی طاقت تھی اس پرندے کی چونچ میں، رب کا حکم تھا، پرندہ جب چھوڑتا تھا اس کو کنکر کو، وہ ہاتھی کو پھاڑ دیتا تھا، اور بہت سارے ہاتھی ہلاک ہوئے تھے۔ جب عبد المطلب نے کہا کہ اللہ ہم تو صرف اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، مکہ سے نکل گئے پہاڑ کی طرف، تیرے گھر کی تو خود حفاظت کر، اور وہ حفاظت کرنا جانتا ہے، پر اللہ نے کیسا لشکر بھیجا،
اور پرندوں کے ذریعے اللہ نے تباہ کیا، فرشتوں کے ذریعے نہیں، پرندوں کے ذریعے۔ چھوٹے چھوٹے کنکر پرندے کی چون سے پڑتا اور پھٹ جاتے وہ ہاتھی، پھٹ جاتے وہ لشکر والے۔ اے اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر نائلہ نامی عورت اور غالباً اصاف نامی مرد، انہوں نے جب زنا کیا تو اللہ نے پتھر بنا دیا اور کافی عرصے تک ادھر پڑے رہے، دونوں پتھر کی شکل میں پڑے رہے۔ پھر شیطان نے ان کی عبادت لوگوں سے شروع کرا دی، ان کی عبادت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، پتھر بنا دے، پتھر بنا دے، بندر بنا دے، کتا بنا دے، خنزیر بنا دے، اور کسی جگہ کھڑا کر کے اشارے عبرت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور غضب کے بڑے واقعات ہیں جس سے لوگ پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کانوں کو، لیکن انسان کی فطرت ہے اوروں کو دیکھ کے کانوں کو تو ہاتھ لگاتے، خود سمجھتا نہیں، خود اپنے گریبان میں کوئی بھی جانتا نہیں کہ میرے کیا کرتوت ہے، آیا میں سنبھلا ہوا ہوں یا نہیں، میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، خود اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، اوروں کو دیکھ کے تو کانوں کو ہاتھ لگا دیتا ہے، لیکن خود اس وقت بھی سبق حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم اگر چاہیں تو دنیا میں بھی ہم عذاب دے دیں آخرت سے پہلے، لہٰذا میرے انسانوں کو ڈرنا چاہیے میری نافرمانی سے، میری بغاوت سے، اور میرا فرمان بردار بننا چاہیے۔ جو دین میں نے ان کو فائدے کے لیے بھیجا ہے، ان کو انسان بنانے کے لیے، اس کو سینے سے لگا کے اس پہ مکمل عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ کا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھنے کے لیے علم اعہد، کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی الیکم تمہیں، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبد شیطان، کہ نہ کرو تم عبادت شیطان کی، یعنی فرمان برداری، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ ہے تمہارے واسطے کھلا دشمن۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے دیکھتے ہیں نہیں، جو دشمن نظر نہ آ رہا ہو حملہ کرے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس نے قسمیں بھی کھائی تھی کہ اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا۔ اے اللہ، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ، اور البتہ تحقیق گمراہ کر دیا ہے تم میں سے، گمراہ کر دیا ہے اس نے، شیطان نے، اور البتہ تحقیق گمراہ کر دیا ہے اس نے، مِنْکُمْ تم میں سے، جِبِلًّا کثیرا، بہت ساری مخلوق کو، بہت ساری مخلوق۔ آج بھی دنیا کے 5 حصوں میں سے، 5 حصوں میں جتنی بھی آبادی ہے، صرف 5واں حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو ماننے والا، لیکن کفر، شرک اور تحریت میں مبتلا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہذہ جہنم، یہ تو اللہ ادھر فرمائے گا نا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ اس میں آج، بما کنتم تکفرون، اس کفر کے سبب سے جو تم کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کماتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر چاہیں ہم، لَطَمَسْنَا، تو البتہ ختم کر دیں، مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پس وہ دوڑے راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں دیکھے راستہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر چاہیں ہم، لَمَسَخْنَاهُمْ، تو مسخ کر دیں ان کی شکلوں کو، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کے ٹھکانوں پہ، فَمَا اسْتَطَاعُوا، بس نہیں طاقت رکھ سکیں گے، مزین آگے بڑھنے کی، ولا یرجعون،
اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے. اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.